اپنے فیصلے کو 40 دن مؤخر کرتے ہیں، ڈیلے کرتے ہیں، اور اس میں چند ٹو ڈوز میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو لکھ لیجیے، کر لیجیے گھر میں، اس کے بعد جیسے آپ کہیں گے ویسے کریں، اگر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ طائف کا غلام، بربت طائفی، یہ بھی زبردست ہے، اس کو بھی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز ہے، کیا نعمت ہے یہ۔ موسٹ بلینڈ ہے، اس کو اورلی بھی لیا جاتا ہے، اس کو اسکن پہ بھی لگایا جاتا ہے، اس کو جلایا بھی جاتا ہے، بہت سارے اس کے طریقہ استعمال ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ یہ لے لیجیے اور کچھ برنر میں، ہیٹ برنر اس میں ڈال کے، لیٹ سپوز عبداللہ صاحب شام 7 بجے آتے ہیں، 6:30 بجے میں نے کہا سسٹر باجی آپ اس کو جلا دیں، کینڈل کے نیچے اس کو جلا دیں تھوڑا آئل ڈال کے، اور جو وہ پانی آپ پیش کرتی ہیں ان کو، یا جو پانی آتے ہی پیتے ہیں نا، اس میں تھوڑے سے 10-15 قطرے اس سے ڈال دیں، اور پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے۔ اچھا ان کو مطلب they were not getting what I was saying، اگر ٹھیک ہے کر لیں گے، اس سے کیا ہو جانا ہے، میں نے کہا بس آپ کریں، باقی تو 40 دن ہونا، 40 دن تو مہربانی کریں تھوڑی، اللہ تعالیٰ کرے آپ۔ اچھا اس سسٹر سے میں رابطے میں تھا، یہ میں اپنے شہر کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو 7-8 دن گزرے تو فیڈ بیک آیا کہ جی تھنگز آر گوئنگ۔ اچھا ایک اور ٹو ڈو میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھ کے ان کو دیا تھا، میں نے کہا دیکھیں عرض یہ ہے کہ جب بھائی عبداللہ صاحب تشریف لے آئے گا، کچھ ان کے کیس اسٹڈی کو سمجھنے کے بعد، ان کے ایشو کو سمجھنے کے بعد، میں نے کہا تھا بھائی 5 منٹ منیمم اور 10 منٹ میکسیمم آپ نے آپس میں بات نہیں کرنی، اس کے بعد ٹھیک ہے آپ نے کرنی کا نہیں کرنی، لیکن آتے ہی جو مطلب آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب ایک فٹیک سے شہر میں ڈرائیو کر کے مسائل کر کے پہنچے ہیں گھر پہ، اور کوئی ایک بات کی اور سامنے سے بھی اکارڈنگلی راکٹ آ گیا، تو سب پھر 2 چیزیں بڑھتی ہیں نا۔ تو میں نے کہا 10 منٹ آپ صبر کر لیں، 10 منٹ ویسے ہی مائنڈ ہو جانے کی چیزیں۔ 27ویں 28ویں دن، اچھا بیچ میں آپ نے وہ سسٹر سے کہہ دیا سسٹر ایک اور سننا ہے اسمائلنگ تھیراپی، سر اسمائلنگ تھیراپی ہو جائے تو انشاءاللہ ایک سنت بھی ہے، اور انشاءاللہ اس میں جو ہے نا 40 دن تو کرنا ہے، اس کے بعد پھر نو پرابلم، ختم کرنے کو مطلب 40 دن کرنے بس۔ 27ویں یا 28ویں دن سسٹر کا فون آیا، ڈاکٹر صاحب آپ گھر آ سکتے ہیں شام میں؟ میں نے جی بالکل آؤں گا۔ اچھا مجھے میرے پاس الحمدللہ وہ ڈیٹا تھا، میں نے بھائی عبداللہ سے کہا، میں نے کہا جی عبداللہ بھائی مفتی صاحب کو بلا لیتے ہیں، اور ٹھیک ہے جی اب بچوں کا کیا کرنا ہے، وراثت کا معاملہ تو آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں، میں نے کہا خیریت کیا ہوگی، کہ نہیں یار اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہم نے جو ہے نا وہ اپنا فیصلہ اس سے رجوع کر لیا۔ کیوں خیریت کیا ہو گیا؟ اچھا وہ ہر آدمی کا اپنا ذہن ہوتا ہے، کہتا ہے سچ بات بتائیں ڈاکٹر صاحب پانی پہ کیا پڑھ کے دیا تھا؟ اسی طرح انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا جی کیا فرمایا، کہ پانی پہ کیا پڑھ کے دیا تھا؟ میں نے کہا ہاں سورۃ فاتحہ پڑھی تھی 7 دفعہ 2 دفعہ درود پڑھا، نہیں اور کیا پڑھا تھا؟ میں نے کہا مجھے تو یہی یاد ہے بس، یہ تو میرا سی بھی آپ کو بھی نصیب سورۃ فاتحہ پڑھ کے آپ کی بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ درود پڑھ کے، اور وہ جو ادھر برن ہو رہا تھا اس کو بھی یہ پڑھ کے۔ میں نے کہا بھائی ڈیئر برادر پتہ ہے ہوا کیا، میں جب آدمی، ہمارا شہر کراچی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیویلی آکوپائڈ ہے، بہت زیادہ رش ہے، صرف ہم کہتے ہیں کہ ایک علاقہ ہے لائک سپوز صدر اور دوسرا ہے ٹاور، آپ صدر سے ٹاور ڈرائیو کر کے چلے جائیں، پہلے اپنا پلس اور بلڈ پریشر ڈاکٹر صاحب چیک کر لیں، اور واپسی میں چیک کر لیں، آپ کو فرق نظر آ جائے گا، کچھ نہیں کرنا صرف ڈرائیو کرنا ہے۔ اور بچوں پھر وہ ڈرائیو کر کے اپنے گھر جائے گا، اور سامنے سے اس کو کوئی سوال ہوگا وہ ڈبل روٹی نہیں ہے، نہیں لایا، بھول گیا ڈبل روٹی، اچھا ڈبل روٹی لایا، یہ تو پہلے تو میری چیز ہے ہمیشہ بھولتے ہو۔ نہیں وہ میری بہن کے لیے میں نے کہا تھا اس کی مہندی تھی، وہ لایا آپ چوڑیاں نہیں لایا، اور میری چیزیں تو بھولنی آپ کو، وہ سامنے سے پھر جو ہے۔ اب ہوا کیا کہ پہلے ایز پر دی ایس او پیز کہ بھائی 10 منٹ تو آپ نے بات نہیں کرنی، اب گھر میں جب داخل ہوئے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں نا کچھ چیزوں کو انشاءاللہ رومانٹائز کریں، اللہ کرے۔ تو وہ گھر میں داخل ہوتے ہی برکت طائفی کے جو فیومز جل رہے تھے آدھے گھنٹے سے، اس نے فوراً میرے سیروٹونین لیول کو بڑھایا، پروڈیوس کیا، اور مجھے پہلے ہی ریلیکس کر دیا نا۔ مجھے میسج ملا کہ نہیں یار something love, something care is waiting for me، یہ خوشبو نے پیغام دیا۔ اس کے بعد جب میں بیٹھا اور میرے سامنے پانی پیش یا میں نے پانی پیا، تو اس کے اندر بھی وہی محبت والا گلاب تھا طائف کا۔ تو جو بقیہ کچھ شیطانی اثرات تھے وہ بھی ختم۔ اس کے بعد 10-12 دن بعد مبارک نورانی اسمائلنگ تھیراپی وہ بھی آ گئی۔
تو سر پہ کون سا گھر ختم ہونا ہے؟ تو کدھر اس انہو لکم عدو مبین شیطان نے کدھر آنا ہے؟ تو یہ روز ہو سکتا ہے میرے گھر میں سر. اگر یہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری نیشن بلڈرز اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ جی ہمارے گھر کو خوشبودار بنانا ہے، ہماری ویلیوز سے بھی اور ہماری خوشبوؤں کے سے بھی اور بر وقت استعمال سے بھی. سر کون سے گھر کے اندر محبت اور پیار نہیں ہوگا سر؟ پھر جس گھر میں محبت اور پیار ہوگا، جس کے اندر جو الفت ہوگی، کیئرنگ ہوگی، لونگ ہوگی، سر ادھر کدھر آنا ہے بیماریوں نے؟ نہ روحانی بیماریوں نے آنا ہے، نہ جسمانی بیماریوں نے آنا ہے، نہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہونے، نہ کوئی فزیکل ہیلتھ ایشوز ہونے. اور اگر کوئی ہو بھی گئے تو اس کا بھی علاج ضرورت ہے. سر میرا ایک کوسچن ہے پلیز کوسچن آنسر کا بیٹا بس 5 منٹ بعد ہم سیشن لیں گے، آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں سر. تو یہ بہرحال کیس اسٹڈیز ہم نے اور بھی بہت سارے، کچھ والدین کے لکھے میں نے، کچھ بچوں کے لکھے. اور گھر کا ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب یہ ماشاءاللہ پچھلے 35 سال سے سویلین بیوروکریسی کے سائیکالوجیکل کیا کہیں سائیکالوجسٹ رہے، ان کو سائیکالوجی پڑھائی انہوں نے، بہت مشہور شخصیت ہیں واقعہ کے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. میں ان کے گھر پچھلے مہینے فیکٹری کے اندر آرڈیننس فیکٹری میں جب ہم نے پروگرام کیا تو انہوں نے مجھے وہیں جو آرمی ہاؤس ہے اس میں قیام کر دے دیا تھا. میں جب ڈاکٹر صاحب کے گھر گیا تو بس مجھے محبت سی ہوئی، کچھ لوگوں سے فریکوینسی فوراً مل جاتی ہے جیسے ہمیں ڈاکٹر صاحب سے مل گئی ماشاءاللہ. تو وہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اجازت ہو تو میں صبح آپ کے پاس پروگرام ہو گیا، دوسرے دن آپ کے پاس صبح آ جاؤں، شام میں تک رک جاؤں. میں نے کہا جی بیٹا بالکل رک جائے. تو میں نے کہا چلیں ایک کام کرتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، ایک وہ ریلیکس اور ریفریشنر جو ایک آئل ہوتا ہے جس میں سٹرس اور لیونڈر بیس کچھ چیزیں ہوتی ہیں، وہ برنر پر ڈال کے تو 10-15 قطرے ڈالے اور نیچے کینڈل لگا دیا. اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کا بیڈ روم میں اگر جانے کی اجازت؟ میں نے کہا جی بیٹا بالکل ہے. تو میں گیا، میں نے رکھ دیا، میں نے کہا اس کو دروازے کو بند کر دیں، آدھے گھنٹے بعد جو ہے نا وہ آنٹی سے کہے گا وہ بھی جائے اور آپ بھی جائیں. اچھا انہوں نے مجھے اجازت دی، ان کا نمبر بھی شیئر کر سکتا ہوں. اور یہ کہنے لگے کہ وہ جو ان کا خاص ایک سٹائل ہے وہ جو ہمارے صوبہ پنجاب میں ہے نا، انہوں نے اس طرح کہا. میں نے کہا جی بیٹا بالکل میرا نمبر دو، میں بتاؤں گا کیا کمال ہوا میری زندگی میں. بہت زبردست، مطلب کلینکلی بڑا زبردست سائیکالوجسٹ ہے. تو میں نے جلا کے واپسی ہم نے ڈسکشن کیا، آدھے گھنٹے بعد میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا جائیں نا، میں بیٹھا ہوں. تو واپسی آ کے نا ایسے بالکل سٹائل میں، ڈاکٹر صاحب کمال کر دیتا ہے، کمال ہو گئی تھی ماشاءاللہ، اللہ آپ کا فضل. میں نے کیا کہتا ہے یار تمہاری آنٹی تو کوئی 15 سال بعد اس موڈ میں آئی ہے یار. سر یہ روز ہو سکتا ہے، یہ روز ہو سکتا ہے. کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نورانی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے استعمال کی خوشبوئیں بتائیں، یہ خوشبو عورت استعمال کرے، یہ خوشبو مرد استعمال کرے. آپ حیران ہوں گے اس بات کو، ہمارے عرب حضرات جو بخور اور عود کی دھونی لیتے ہیں نا، صرف مرد نہیں لیتے، عورتیں بھی خصوصی طریقے سے مختلف اوقات میں اپنے سر کے بالوں کو بخور کرتی ہیں. مرد حضرات اپنی داڑھی کو بخور کرتے ہیں، اپنے کپڑوں اور جسم کو بخور کرنا ایک الگ تھراپی ہے. اور اس کے نتیجہ میں آپ سے مطلب دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ سر گھروں پر، ریلیشنز پر، کاروبار پر، مینٹل اسپرچل سائیکولوجی کا مطلب کمال ہے، کمال. آدمی کو مطلب کہتے ہیں نا کہ حادثے تک جانا ہی نہیں پڑتا. تو کیا ہی بہتر ہو میرے دوستوں کہ ہم بھی اس کو سوچیں. اور اچھا ہمارے یہاں کیا کانسیپٹ ہے کہ جی خوشبو، اروما، عطر لگا لو، ویری گڈ ویری گڈ، سننا رسول علیہ السلام. اینڈ پرفیوم، کلون، اوکے اٹس اوکے، لگا سکتے ہیں، نو پرابلم. اچھا آپ وہ تھوڑا سا اور آگے کوئی چیز ماشاءاللہ آنا جانا مڈل ایسٹ میں ہوا تو یہ بخور جلا لیا، ویل اینڈ گڈ ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے. لیکن یہ تو صرف 2-3 ایکسپیکٹس ہیں، یہ تو بڑا تفصیل پوری ایک سائنس ہے. ہیومیڈیفائرز کے ذریعے، ڈیفیوزرز کے ذریعے اور جو ہے مختلف فلاورز کے ذریعے، ہربس کے ذریعے. درمیان میں ایک بات رہ گئی، یو ایس کے اندر 1967 میں نیشنل ایسوسی ایشن آف ہولسٹک اروما تھراپی کو وجود دیا گیا، قائم کیا گیا NAHA کے نام سے، NAHA، نیشنل ایسوسی ایشن آف ہولسٹک اروما تھراپی. سر انہوں نے کچھ دیکھا تو نا 1967 کہاں ہوگی سر. سر کیا ہی بہتر ہو کہ ہم صرف
حکومت کے انتظار میں اگر رہیں گے جی حکومت کر لے فراہم کر. آج اس کوسار میڈیکل کالج میں چند لوگ آپ لوگ ایسے انرجیٹک لوگ ہیں ماشاءاللہ, ایگریسو لوگ ہیں ماشاءاللہ, ویژنری لوگ ہیں, اس طرح کے سیشنز کرتے کراتے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہوگا جی اپنے طور پر یہ عزم ارادہ ہو جائے کہ جی ہم کوئی ایسا ایک عزم ہومیوپیتھک کے ساتھ یہ عزم کرتے ہیں کہ جی کوئی خوشبودار ہوں گے اور معاشرے کو بھی کریں گے انشاءاللہ, اپنی ویلیوز سے بھی اور خوشبو سے بھی. تو بہرحال نماز میں تقریباً 15 منٹ میرے خیال میں باقی ہیں ڈاکٹر صاحب, اور کسی چیز ہم سوال و جواب کا سیشن لے لیتے ہیں اس کے بعد. ہاں ویری گڈ. اچھا اب مس کنسپشنز ہیں چند خوشبوؤں کے حوالے سے, اس کو میں تھوڑا سا کچھ بتا دوں. ہمارے یہاں خوشبو سے متعلق جب ایک عام خوشبو اچھا 4 فیکٹر ہیں. میرا اتنا والیوم نہیں ہے, سوری سر. ساری سے بھی ویجی چینج ہو رہی ہے. ہاں ہوتے ہیں سر, آپ یقین مانیے میں کہہ رہا ہوں نا, ایک آدمی خوشبو لگا کے پاس سے گزر جائے, ایک آدمی خوشبو لگا کے پاس سے گزر جائے, آدمی جو سوچ رہا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے. واہ یار کیا ہوا. میں اپنے اسکول میں نا وہ مدینہ منورہ میں, تو انسان ہے اچھائی برائی ہر ایک میں ہوتی ہے, اپنی برائی بھی بتانی چاہیے, لیکن کبھی لیسن کر کے نہ جاؤ, بیٹھ نہ جاؤ نا, تو سب سے اچھی والی اپنے دادی جان کی خوشبو لگا کے جاتا تھا. تو جب داخل ہوتا تھا ٹیچر کہتا تھا واللہ طیب عندک, تو بس ہم لیٹ بھی آتے تھے تب بھی وہ اندر جانے دیتا تھا, چپکنے لگا. تو وہ جیسے آپ نے کہا تو ایڈریس ہو جاتی ہے چیزیں, خوشبو سے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ایک مسکنسپشن میں خوشبو کے حوالے سے آپ کو بتانا چلوں کہ ہمارے یہاں خوشبو کا یہ تصور, یہ میں صرف خوشبو لگانے کے اعتبار سے بتا رہا ہوں, باقی جو اور کلینکلی یا ویسے اروما تھراپی کے حوالے سے نہیں, عمومی بات کہ جی وہ سب سے اچھی خوشبو کون سی ہوتی ہے جو گھنٹوں ہفتوں مہینوں کپڑے میں رہے. گلے لالا کا میں نے تذکرہ کیا تھا سر, اگر آپ وہ لگا دینا تو یہاں آپ لوگوں کا بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. بہت زیادہ اسٹرانگ خوشبو ہر ایک کو نہیں ہضم ہوتی, اسٹرانگ خوشبو ہر ایک کو نہیں اچھی لگتی. اتنی زیادہ تیز لگے گی کہ وہ آدھے لوگ کہیں گے ڈاکٹر صاحب وہ اروما تھراپی پھر سنیں گے یار, بہت زیادہ تیز ہے, وہ مجھے خود بڑی اریٹیٹ کرتی ہے. کچھ خوشبو اریٹیٹ کرتی ہے لیکن وہ کپڑے سے نکلتی نہیں ہے بھائی. تو لانگ لاسٹنگ ہونا اچھائی اور برائی کی نشانی نہیں ہے خوشبو کی. تو پھر کیا نشانی ہے؟ اگلا سوال, خوشبو کا مقصد کیا ہے؟ میں نے ایک کلون لگایا, ابھی ایک پرفیوم لگایا, ابھی ایک بلینڈ ہم نے بتایا, ہم نے تھوڑا سا اس کو اسپرے کرنے. خوشبو کا مقصد اپنے مطلوبہ موڈ کی ڈیولپمنٹ ہے. خوشبو کا مقصد اس تاثیر کو حاصل کرنا ہے جو اس خوشبو کے اندر ہے. اگر وہ چند منٹوں میں حاصل ہو گئی, وہ اڑ گئی, نو پرابلم, اوکے. اور وہ گھنٹوں لگی رہی اور وہ تاثیر حاصل نہیں ہوئی تو سر وہ خوشبو فائدہ نہیں. یہ کانسیپٹ ضرور کلیئر کریں. نمبر 1 وردت طائفی کے حوالے سے ایک آپ کو شاندار بات بتا دوں میں کہ لونڈر, استخدوس, اردو میں اس کو استخدوس کہتے ہیں, مجھے ڈاکٹر جاوید صاحب نے بتایا, اور زیرہ, لونگ, دھنیا, یہ سب کمال چیزیں. آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ اس شہر میں یہ میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے گھر میں کسی نہ کسی درجے میں پروویژن ہے کہ کوئی پھول پودے کیا نہیں لگا سکتا ہے. تو سر لیونڈر تو آج ہی لگا لے جائے انشاءاللہ, یا آپ مطلب انقریب آج کل پرسوں میں لگا, کمال فائدہ ہوگا آپ کو. وردت طائفی لگ نہیں سکتا. وردت طائفی کے حوالے سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ وردت طائفی یا ٹائپروس کو بہت زیادہ بتاتے ہیں, یہ ہے کیا, اس کی تفسیر مجھے بتا دیں. ڈاکٹر صاحب میں نے تھوڑا سا آپ کو اسپرے کیا تھا چہرے پر, آپ کو کیا تھا, تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے مختلف ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا پروسیس آپ کو کیمیکل کے حوالے سے بتا دوں, پھر ہم دوبارہ سوال لے لیتے ہیں کہ دنیا میں مختلف جگہ گلاب پائے جاتے ہیں. پاکستان میں بھی ہیں, ہندوستان میں بھی ہیں, ٹرکی, بلغیریا, برما, برازیل اور ایک دو اور ممالک ہیں بڑے اچھے, مطلب بلغیرین روز بڑا اچھا قیمتی ہے, ٹرکش روز بڑا اچھا ہے. دنیا میں سب سے قیمتی اور نایاب گلاب اگر کوئی ہے تو وہ طائف کا ہے. اور میری اپنی ذاتی رائے کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تکلیف تھی نا میرے دوستوں, طائف والی, یہ اس کی کوئی برکت ہے. ہم خاص طور پر طائف جاتے ہیں, اس ہمارے چند دوست ہیں, ان کے وہاں باغات نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, یار میرے جیب میں نہیں بلکہ وہ بوٹل ہے, 12 گرام کی بوٹل,
یہ ڈرا نہیں رہا آپ کو، ایسے بتا رہا ہوں پہلے سمجھ لیجیے گا. وہ ہم نے وہاں اسٹرکچرنگ میں بتایا، ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا، کون لے گا، ہم کو زندگی نہیں چاہیے اروما تھراپی، ہمیں نہیں چاہیے. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. 12 دیکھیں قیمتی چیزیں کیا ہوتی ہیں. 12 گرام کی بوتل 20,000، یہ 1 تولہ جس کو ہم کہتے ہیں، 20,000 سعودی عربین ریال، آلموسٹ پاکستانی 9 لاکھ. میں نے کہا بھائی یہ لیتا کون ہے آپ سے؟ میں اشتری ہے شیخ، کون لیتا ہے؟ کہتا ہے لیتا کون ہے، ملتا نہیں ہے، یہ ریئر ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف پورے 11 مہینوں میں سے ایک مہینہ اپریل میں جو چونکہ فرسٹ ایکسٹریکٹ کی بات کروں، باقی تو اس کے ایکسٹریکٹ نکلتے رہتے ہیں اور بہت سستے ہیں، 100 ریال کا بھی مل جاتا ہے، 3-4 ہزار کا بھی مل جاتا ہے. تو وہ جو فرسٹ ایکسٹریکٹ ہے، اس فرسٹ ایکسٹریکٹ کی تفصیل کیا ہے، یہ ہم اس کو تھوڑا سا بلکہ 2 منٹ میں پڑھ ہی لیں گے. تو آپ کو جو ہم نے اس سے اپنی پریزنٹیشن میں بتایا تھا اس کا پرنٹ پہلے آیا تھا. تو فرسٹ ایکسٹریکٹ تو اپریل کے مہینے میں نکلے گا، بٹوین طلوع صبح یعنی ڈان اور سن رائز، طلوع شمس کے درمیان جو 1.5-2 گھنٹے کا وقت ہے، اس درمیان میں جس پھول کو نیچرل طریقے سے، آرگینک طریقے سے اس کو ایکسٹریکٹ کیا جائے گا، اس کا آئل، تو وہی فرسٹ ایکسٹریکٹ قطفہ اولا کہلائے گا، جس کو قطفہ اولا عروسی بھی کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی کیمیکلائزیشن اس میں کر دی تو وہ فرسٹ ایکسٹریکٹ نہیں ہوگا، یا سن رائز ہو گیا تو بھی نہیں ہوگا. اور 4000 گلابوں کو نچوڑنے کے بعد آپ کہیے کہ 1 تولہ نکلتا ہے، اس لیے ہو رہے ہیں. تو اور بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے گھروں میں جیسے میں نے اس کے کی جا سکتی ہیں. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا دوبارہ تو جو ہماری تفصیلی ورکشاپ ہوتی ہے آپ کو ضرور اس میں انڈیویجولی یہ اس کی اہمیت کو تو ہم نے کافی بات کر لی، سائیکالوجیکلی بایولوجیکلی تھوڑا سا ایکسپرٹ بتا کے پھر آپ کو انڈیویجولی ڈسکس کریں گے، موڈز سوئنگ کرنے کے حوالے سے، رویے، اخلاقیات، معاشرت، تعلقات کو بہتر بنانے والے خوشبوؤں کے استعمال میں. ایک چند چیزیں ہم نے ریسرچ کر کے لکھی تھیں، اس کو ایز آخری کانٹینٹ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ سے سوال و جواب کا سیشن کرتے ہیں. پھر بھی آپ کے پاس وقت ہے نماز سے وقت we can continue inshallah. If you need improvement in your health problems from anxiety to poor sleep, you may want to consider aromatherapy. In this kind of treatment, we use extracts from plants called essential oils by either breathing them through your nose or putting them on your skin. Some people put the oils on their skin when they get a massage or take a bath. What are essential oils? सबसे पहला सवाल. Essential oils are made from flower, herbs, and tree parts like bark, roots, peels, and petals. The cells that give a plant its fragrant smell are its essence. When an essence is extracted from a plant, it becomes an essential oil. Ab 10 best essential oils, herbal essential oils, natural aromatherapy essential oils, aromatherapy benefits, aromatherapy body oil जो है वो हमारी presentation में है. It takes a lot of plant products to make essential oils. More than 200 pounds of lavender are used to make just 1 pound of lavender essential oil. Not all products made with plant essence are essential oils. True essential oils aren't blended with other chemicals or fragrances. They are made using a specific process that doesn't change the chemistry of that plant. Lemon, chamomile, lavender, cedarwood, and bergamot are a few of the essential oils used regularly in aromatherapy. How aromatherapy works? یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سیروٹونین اور ایکسپرٹس تھنک aromatherapy activates areas in your brain وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا ایک بات ہم نے دیکھی کچھ لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف، اور تو وہ ڈرامہ کس نے دیکھا؟ اکثر انہوں نے دیکھا ہے. ایک بات جو یہ قدیم طریقہ علاج ہے، جیسے میں نے تو اس کو عرض کیا، اس میں وہ جو حکیم صاحب ہوتے ہیں، کیا نام ہوتا ہے بھائی اس کا؟ ہاں اور تم کو آپ نے صحیح دیکھی، سارے سیریز دیکھی؟ کچھ مجھے بتا دینا، میرے تھوڑے سے رہ گئے. میں اسی طرح دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کو مجھے اتنی ٹائم ملتا ہے میں کہتا ہوں اگلا بتا دو کیا وہ چھٹے میں دوسرے سیزن کے تیسرے پارٹ میں کیا اس طرح، واللہ میں ایسے ہی کنٹینیو کر کے دیکھ لیتا ہوں. اس میں جو اردو پہ تھے آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ تلوار کا کٹ ہو، چاہے وہ زہر اس کو دیا گیا ہو، یا واٹ ایور سچویشن ہو مریض کی، جیسے وہ آتا تھا یا لایا جاتا تھا ان کے پاس تو ایک کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یس دس از دا آنسر. سر وہ خوشبو سنگاتے تھے، ہرب سنگاتے تھے، جڑی بوٹیاں سنگاتے تھے، کیونکہ جو سرجری ان کو کرنی تھی، جو علاج ان کو کرنا تھا، واٹ ایور جو ان کا پروسیجر ان کو کرنا تھا، اس کے اندر یہ جو کیمیکل ریئیکشن باڈی میٹابولزم میں ایکٹیویٹ ہوتا نا، وہ اس کام کو بہت آسانی سے کرتے تھے، اچھا آسان لگاتے تھے اور آسانی سے وہ چیزیں ہو جاتی. تو اس کی کئی اور مطلب صرف سمجھانے کے لیے اروما تھراپی لوگ
ایک آدمی کو 1 گھنٹہ سمجھایا وہ، یا ہمارے پاکستان آرمی میں ماشاءاللہ آرمی میڈیکل کور کے اندر ہمارے اچھے پروگرام ہونے لگے فضل سے. سرجن جنرل ہیں جنرل ممتاز سلخیرہ، ان کے گھر ہمارا پروگرام ہونے لگا فضل سے پچھلے مہینے. آصف سلخیرہ بہت زبردست آدمی ہے، اب تو ریٹائر ہو گئے لیکن بہت نائس آدمی ہے ماشاءاللہ. تو وہ ان کو اچھا، ان کے بچے ماشاءاللہ سارے گھر کی فیملی بیٹھی، وہ سمجھ نہیں رہا. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا؟ میں نے کہا یار مجھے بھی سمجھیے یار، وہ تو ڈرامہ دیکھیں کرے گا. میں نے کہا بس وہ پھر اس کو سمجھا، اس کو ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. تو جیسے بڑے آسانی سے کچھ چیزیں سمجھی جا سکتی ہیں. بہرحال واٹ اروما تھراپی از یوزڈ فار، جیسے میں نے کہا بہت سارے امراض ہیں. چند یہ ہیں کہ ease stress, anxiety, depression, boost feelings of relaxation, improve sleep, help improve quality of life for people with long-term health problems like dementia. یہ بھی ایڈریس ہوتی ہے سر اس میں. Ease certain types of pain including pain from kidney stones and arthritis of the knee اور وغیرہ وغیرہ. Fight bacteria when you put them on your skin. Ease some of the side effects of cancer treatment like nausea and pain. تو سب کمال ہے. اچھا لوگ پوچھتے ہیں، بہرحال یہ چونکہ ایک ڈسکلیمر ہے اس لیے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. Is it safe? Yes, aromatherapy is generally safe. Essential oils can cause side effects, though some can irritate your eye, skin وغیرہ کا سنتھیٹک وغیرہ ہو خاص طور پہ. مائلڈ الرجک ریئیکشنز، کچھ لوگوں کو فوراً اگر بالکل عادت نہیں ہے تو کھانسی وانسی لگ جاتی ہے لیکن کوئی ایشو نہیں ہے. پیپرمنٹ وغیرہ کے جب ہم اس کو تھیراپی کراتے ہیں نا، پیپرمنٹ کمال، اس میں ورسٹائل اسینشیل آئل ہے تو وہ سارا آپ کا یہ جو ریسپیریٹری ٹریکٹ ہے کمال طریقے سے ہوتا ہے. یوکلپٹس ہے، ابھی سردیوں کا زمانہ آ رہا ہے، کمال اس کے فضائل ہیں یا فوائد ہیں. If you drink some essential oils اور وہ خاص طور پر اس میں یہ جو اہم بات ہے نا میرے بچوں وہ ہے، اور میرے بزرگ دوست ساتھیوں، کہ وہ سنتھیٹک، ہم وہ کر کیا رہے ہیں، سنتھیٹک لے رہے ہیں اور ہربل یا آرگینک کی ریزلٹس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا اس میں ٹیکنیکلی ہو جاتا ہے، تو وہ کڈنی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. And if you are new at aromatherapy, work with an aromatherapist or your doctor or expert, and keep in mind that essential oils aren't regulated by the FDA, which means that unlike drugs, the agency doesn't check to see if they are safe or work the way they are supposed to. یہ صرف disclaimer ہے. تو I hope کہ میں نے کوشش کی کہ جو ہے جو اکثریت مواد تھا وہ بتا دوں. باقی کچھ ویڈیوز، موویز اور کچھ چیزیں اس پہ ہمیں ہیلپ فل ہوتی ہیں. اور ہم نے ایک چھوٹا سا ایک اس حوالے سے کتاب سے شائع کیا تھا، اس پہ ہم نے عنوان دیا تھا آر یو ہیلتھ کانشیس. یہ تو لوگوں سے آپ پوچھتے ہوں گے ایسے آر یو ہیلتھ کانشیس، آپ لوگ پوچھتے ہوں گے. تو یس ڈیفینیٹلی یس آئی ایم ہیلتھ کانشیس. تو ڈو یو وانٹ ٹو لوور فزیکل اینڈ مینٹل اسٹریس، اسٹیمولیٹ دا مائنڈ اینڈ نرش دا باڈی؟ Introducing aromatherapy techniques in a perfect way, helping to achieve stability of human body, mind and spirit. A unique way without any side effect, ensuring a complete peace of mind and body with accelerating in happiness and soul satisfaction. تو میرے خیال میں جو چیزیں مجھے کور کرنے کی کوشش کی تھی میں نے اس کو کچھ حد تک تو کر لیا ہے. اور ایسی رہ گئی ہو تو سب سے پہلے میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر وہ ملٹی میڈیا ہوتا تو ہم شاید کچھ بہتر انداز میں آپ کو بتا سکتے. پھر بھی ہم دوبارہ منتظمین کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک بہترین موقع ہمیں دیا ان سینئر لوگوں کے سامنے، ان ہمارے آنے والے عظیم نوجوانوں کے سامنے کہ جی ایک کانسیپٹ پیش کیا جائے، ایک بات پیش کی جائے. اور اللہ کرے کہ یہ میرا وہ جملہ کہ ایک ہستی مسکراتی خوبصورت زندگی، واللہ العظیم میں واللہ کہہ کے کہہ رہا ہوں، واللہ العظیم آپ سب کی منتظر ہے. تھوڑا سا فوکس ہو، تھوڑا سا توجہ ہو، تھوڑا سا اسٹڈی ہو اور تھوڑا سا عزم اور ارادہ ہونا تو سر خوشبودار اور خوشگوار زندگی آپ کی منتظر ہے انشاءاللہ. ان الفاظ کے ساتھ میں اگر کسی کا سوال ہو تو اس کو جواب کر کے میں اجازت چاہوں. سر پہلی چیز جیسے آپ نے بتایا کہ خوشبو جو ہے یہ بہت زیادہ اس کے اسپریچل، فزیکل، بایولوجیکل تمام افیکٹس ہیں. شاعر اس کو کہتا ہے کو بخو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ڈاکٹر صاحب میں لکھوں گا یہ آپ کی یاد. انسان خوشبو کی مانے ہو جائے تو سارے معاملات اچھے ہوتے ہیں. دوسرا اس میں جو میں نے اسٹڈی کی ہے یا یوز کی ہیں تو پریگنینسی میں ون ہیز ٹو بی کیئرفل ریگارڈنگ یوزنگ دیز آئلز. ان میں جن کی تاثیر گرم ہے وہ نہ دیے جائیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جن لوگوں میں بلیڈنگ ٹینڈنسی ہے، بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے، تفسیر یا باقی چیزیں،
اس میں بھی احتیاط کی جائے کہ ایسی خوشبو نہ دیں جو خون کو پتلا کر دے. اور جن لوگوں کے کلوٹنگ ٹینڈنسی ہے تھرمبوسس ہوتا ہے ان کو بھی یہ دیکھا جائے کہ کون سی دینی ہے کون سی نہیں دینی. تو اس میں دراصل حکمت کا جو پہلو ہے وہ جب تک شامل نہیں ہوگا تو یہ مکمل نہیں ہوگی بات کہ اس کو حکمت کے ساتھ اس کی تاثیر گرم ہے, سر درد ہے, خشک ہے, وہ دیکھ کے مریض کی جو ہے اس کا مزاج وہ دونوں دیکھ کے پھر انتخاب ہوگا. اور تیسرے جن لوگوں کو الرجی ہے جیسے آپ نے کہا کہ بلے لالا سے وہ تیل آپ کو تو وہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر کسی شخص کو کسی خوشبو سے الرجی ہے وہ بھی اس کو مت دیں کیونکہ وہ یہ جو پھولوں کی خوشبو ہے اسی سے لوگوں کو ہے فیور اور ایسٹما ہوتا ہے, ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے ریئیکشن سے. یہ پینٹ ہے ان کی اسمیل سے بھی, خوشبو سے بھی. تو یہ ساری چیزیں بھی ڈاکٹری جو ہے طب وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ یہ جانتے ہو کہ کون سی دوائی کس کو دینی ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کون سی دوائی کس کو نہیں دینی ہے, اس وقت آپ کامل طبیب بنیں گے. جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کے فیڈ بیک کا. میں نے اس لیے عرض کی کہ جب ہم نے یہ ویژن یا مشن بنایا سب سے پہلے ہم نے بڑے سینئر جو میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا کی تھی اس میں عرض کی تھی کہ ہم نے پہلے میڈیکل ڈاکٹرز کو انوائٹ کیا کہ سر آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے, آپ ہمیں گائیڈ کیجیے. اور اس میں چونکہ ہمارے میں نے عرض کی کہ سائنسدان مسلم سائنسدانوں نے بڑا کام کیا اور ویسٹ نے تو اس کو کلینکلی ایک ایک چیز کو ڈسکس کیا ہے. بلکہ اس میں جو وہاں ویسٹ میں اروما تھراپسٹ ہیں ایک نائجل گروم صاحب کی شاگردوں میں سے تھے جو بھی تک حیات تھے, انہوں نے تو وہ ان کا ایک پروسیس ہے پورا, چونکہ وہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں تو وہ ساری کلینکل رپورٹس منگا کر دیکھتے ہیں. تو میں نے ہمارے حوالے سے جو ہرب کلچر میں ہم تو چونکہ صرف فقط اس کو اس کی اویئرنیس کے حوالے سے یا اس کی جنرل ایکسیپٹنس کے حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہم ایکسپرٹس کی طرف ہی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے پوچھی ایک بات تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا ڈومین نہیں ہے, میں نہیں جانتا. تو بالکل اس کا احتیاط اور اس کی ساری چیزیں جو اس کے فیکٹرز ہیں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور آپ حضرات کی رہنمائی میں ہم اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. البتہ چونکہ اس کو ویسٹ میں پریونٹیو میڈیسن کا ایک درجہ دیا گیا ہے اور ہمارا مطلب میری ایک آخری مطلب کہ اللہ کرے میری قوم میں جب سر درد ہو تو اس کو پیناڈول کا خیال نہ ہے بلکہ اس کو کسی خوشبو کا خیال ہے. تو یہ آپ کی رہنمائی اور آپ کی مشاورت اور آپ کی سرپرستی سے انشاءاللہ اس کو ہم آگے. اسی طرح جو وہ ہے ہرمل وہ ابھی ذکر نہیں کیا جائے. ہرمل ایسی چیز ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ اس کی دھنی دیں تو تین چیزیں آتی ہیں. اس سے نہ صرف سارے وائرس سارے بیکٹیریا سارے جراثیم خدا میں سے ختم ہو جاتے ہیں بلکہ اگر کوئی جادو ٹونے کے اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہوتے ہیں. تین چیزیں آتی ہیں بہت ہی اندر زبان بھی ہے بیٹا آپ کا کوئی سوال تھا؟ سر دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی سٹریس ہے, سر میں درد ہے یا اس کو زیادہ غصہ آتا ہے تو یہ خوشبو اس پر کیسے اثر کرے گی. دوسرا یہ ہے سر کہ آپ نے بولا ہے کہ یہ خوشبو رویوں کو چینج کر دے گی, تو یہ چینج جو ہے کس طرح کرے گی چینج. میں نے ویسے زیادہ سنا ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ, وہ امپریشن کو بھی کیا جا سکتی ہے. اچھا آپ کا سوال مکمل ہو گیا بیٹا. ٹھیک ہے, بہت اچھا سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ. آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ آپ کسی کے غصے کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا خوشبو, ویری گڈ کوشچن. میں اپنے اس لیکچر کی ہسٹری کی طرف جاتا ہوں جس میں نے عرض کی کہ یہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک خوشبو ایک وقت کے لیے استعمال کریں گے اور آپ کا بیہیویئر چینج ہو جائے گا. کچھ خوشبوئیں ہیں کہ آپ کو وقتی طور پہ خاص اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے جاتی ہیں اور اس کو اس میں کچھ عرصے کے لیے آپ رہتے ہیں. البتہ یہ جو جس کو ہم روحانی امراض کہیں گے, غصہ روحانی مرض, حسد روحانی وغیرہ وغیرہ, اس کے لیے پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے. وہی ڈاکٹر صاحب کی طرح کچھ کیس اسٹڈی کرتے ہیں اور عام طور پہ جو جنرلی اروما تھراپسٹ جو ایکسپرٹس خاص طور پہ یو ایس میں جو ریسرچ ہوئی ہے کہ مستقل استعمال یا زندگی میں حصہ اس کو داخل کر دینے سے یا اس کے استعمال سے پھر اس کے جو ڈی ایم آر جو کریٹ ہوتے ہیں نا اس کے اندر پھر جو ہے نا وہ ہم سمجھتے ہیں کوئی کیمسٹری ہے جو چینج ہوتی ہے اور بہرحال اس کا اثر اس پر پڑتا ہے. ہم نے تو اس کو چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ کر کے اپنے گھر میں نے دیکھا کہ جی وہ ایک آدمی جو ہے اس کو کھمن غصہ آتا تھا, ہم نے اس کو گھر پہ بلا کے جب خوشبوئیں دی اور لگائی اور اس نے کہا تم گھر پہ استعمال کرو. اس کے کئی فیڈ بیکس ہیں کہ جی وہ, اور یقیناً اس کے ساتھ پھر اس کو چند ماڈل ویلیوز بھی بار بار اس کو سنائی جائیں, بتائی جائیں, دکھائی جائیں. تو یہ ایسا یوں کہ انہینسمنٹ یا ویلیو ایڈ پروڈکٹ یا ویلیو ایڈ سروس کے طور پہ کام کرتی ہے لیکن پریکٹیکلی ورکس.
تو وہ اس کے ڈی ایم آر کو چینج کریں گے, اس کی جو مائنڈ کیمسٹری اس کو چینج کریں گے, اس کے ایموشنز کو آگے پیچھے کریں گے, کرتے ضرور. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے جو سوال کیا کہ جی رویے, تو اب اسی ذیل میں انسانی رویہ ہے کہ ایک آدمی مستقل خدا نخواستہ کوئی نشہ لیتا ہے, تو وہ نشہ لیتے رہنے سے اس کا رویہ بدلتا ہے نہیں بدلتا ہے. تو جب جس طرح نشے سے بدلتا ہے اس طرح خوشبو سے بھی بدلتا ہے. یہ ضرور ہے کہ وہ دائمی اور دیر پا ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, اگر وہ چند اس کے آؤٹ سائڈ اور انسائڈ فیکٹرز کا خیال رکھے. تو جس طرح نشے سے بدلتا ہے اس طرح سے بھی بدلتا ہے. کیا سر یہ جو فرسٹ امپریشن تھا یہ ختم ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی سچویشن ٹو سچویشن اور پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرتا ہے. یا یوں کہیے کہ اٹ از اے پریگننٹ کوسچن, کہ یہ بڑا وسیع. یہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا غصے کے لیے, غصے کے لیے آپ ہم ہومیوپیتھی میں کیا دیتے ہیں, بیلاڈونا, کیموملا, کالوسن, رایونیا, نکسومیکا. تو آپ کیمومائل ٹی جیسے اور کیمومائل کا جو اسینشیل آئل ہے بیلاڈونا کا بھی یہ آپ دیں گے, اور اسی سے ویسے جو یہ ساری یونیسائٹس کا تعلق تو دماغ سے ہے, دماغی بیماری میں وہ ہوتا یہی ہے نا کہ سننے سے برین میں جائے گا, برین میں آپ کے جو کیمیکلز ہیں نا وہ پروڈیوس ہوتے ہیں, پھر ڈوپامین سے یہ ساری کیمسٹری ہے جس سے غصہ آتا ہے, کیمسٹری سے خوش ہوتا ہے, کیمسٹری سے بندہ ڈفرنٹ رہتا ہے. انہیں کیمیکلز کو ہم زیادہ کرتے ہیں. تو جو میڈیسن ہم ہومیوپیتھی میں یوز کرتے ہیں غصے کے لیے وہ اس میں یوز ہوتا ہے. یہ ہے نا کہ یہ کیا ڈپریشن بالکل چینج ہو سکتا ہے, بالکل چینج ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ فرسٹ امپریشن یعنی اس کے پوٹینسیز پہ, طریقہ استعمال پہ, جیسے ادھر پوٹینسی ہے 1000 ہے, سی ایم ہے, ڈی ایم ہے,